السلام عليك يا إمام زمان، السلام عليك يا إمام زمان، السلام عليك يا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منسبت، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، واللعنة الدائمة والباقية على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیہ کریمہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں صاحبان ایمان کو خطاب کر کے پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو دین پر ثابت قرار دے گا، یعنی دین کے اوپر تمہیں ثابت کر دے گا اور تم دنیا میں بہکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے اپنی مدد کے سلسلے میں یہ شرط قرار دی ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میری جانب سے 2 چیزوں کا وعدہ ہو رہا ہے جسے تم دیکھو گے، وہ یہ کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پہلے مرحلے میں خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو دین پر ثابت قرار دے گا، ثابت کر دے گا۔ تو یہ 2 وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، 2 وعدے اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور دین پر ثابت قدم بنا دے گا۔ مگر خداوند عالم نے ان تمام وعدوں میں جو بندوں سے درخواست کی اور جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ یہ بندے میری مدد کریں۔ یقیناً دین کے کام آنا، یہ اللہ کی مدد کرنا اور دین کی نصرت کرنا، یہ اہم ترین فریضہ ہے انسانوں کے لیے، اور جب تک انسان اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا اس وقت تک خداوند عالم کی جانب سے کسی بھی طرح کے مدد کا مستحق اور نصرت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا میں یہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا دور حاضر میں آج جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لوگ، تمام مسلمانوں کی یا جو بھی حالات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آج اس اعتبار سے دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو بھی ذلت و رسوائی کا راز ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین خدا کی مدد نہیں کرنا چاہتے، وہ دین پروردگار کی نصرت نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں، مگر وہ امید میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ ان کی مدد کرے، جبکہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، اللہ ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم بنائے گا،
مگر اس کے لیے جو پہلی شرط ہے اسے ہمیں پوری کرنی ہوگی، وہ یہ کہ ہم بھی اللہ کی مدد کریں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مسئلہ ہے، میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس آیہ کریمہ کا انتخاب میں نے اپنے موضوع کے اعتبار سے اس حوالے سے کیا ہے۔ چونکہ میرا موضوع ہے آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس دور غیبت میں، اس زمانے میں امام علیہ السلام یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں، ان کی مدد کرنا چاہیں، ان کی نصرت کرنا چاہیں، تو ہم کس طریقے سے اور کس روش سے اور کس انداز سے ان کی نصرت اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو ہے آپ کے سامنے نصرت امام علیہ السلام کے طریقے اور ان کی راستے، ان کی روش کے سلسلے میں۔ مگر اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں، بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خداوند عالم نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ خدا کی نصرت آتی ہے اور وہ تمہیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی نصرت کرنے کے لیے اس نے یہ شرط قرار دی ہے کہ تم بھی اس کی مدد کرو، یعنی ہم بھی اللہ کی مدد کریں تو اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ خداوند عالم جب کہ واجب الوجود بالذات ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، جتنے بندے ہیں وہ سب فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ خود اس نے حکم دیا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب جو محتاج ہو اللہ کے۔ پروردگار عالم فقط اور فقط غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ واجب الوجود بالذات یعنی ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہ جو بھی وجود رکھتا ہے، جن صفات و کمالات کے اعتبار سے وہ ہے وجود رکھتا ہے، اس میں کسی بندے کا، کسی بھی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے وجود میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کے وجود میں بقا کے اعتبار سے، نہ تو دوام کے اعتبار سے، نہ کمال کے اعتبار سے، نہ خلقت کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، واجب الوجود بالذات ہے۔ تو خداوند عالم جب غنی ہے، بے نیاز ہے، تو پھر اس نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے کس بنیاد پر دیا ہے؟ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے اگر حکم دیا ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دین کو پر ثابت قدم بنا دے گا۔ تو اس کی دو حکمت ہے، توجہ چاہتا ہوں سنیں کہ خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی حکمت اس میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اسے یہ بھی بتا دیا کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، اور یہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو پہلے تو پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا یہ بندہ اپنی بندگی میں، عبادت میں سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ اس طریقے سے تمام انسان کی بندگی اور ان کی عبادت کا امتحان ہو جائے اور آزما لیے جائیں کہ واقعی وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ کہ اگر واقعی تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں اس سلسلے میں امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ امتحان کی منزل میں اور آزمائش کی منزل میں یہ بندہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے، کہاں تک اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے۔ جہاں جہاں خداوند عالم نے اسے کسی چیز سے باز آنے کا حکم دیا، اگر وہاں باز آتا ہے یا باز نہیں آتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں پرہیز کرتا ہے، تو لہٰذا آزما لیا جائے اور اس مقام میں وہ کامیاب ہو کہ واقعی اپنی بندگی میں اور اپنی عبادت میں سچا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اپنی بندگی میں یعنی دعوے میں سچا ہے، تو پھر اسے اپنی پوری زندگی میں انہی باتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جو اللہ کی رضایت رکھتا ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو،
تو سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ خود بندہ اپنے دعوے میں امتحان اور آزمائش کے ذریعے سے سچا ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تاکہ اللہ کی نصرت آ سکے اور اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کر سکے۔ تو اللہ جو اپنے لیے نصرت کے لیے طلب کر رہا ہے، وہ اس کا راز یہ ہے کہ اس کا امتحان ہو جائے مقام بندگی میں، مقام اطاعت میں، مقام عبادت میں، سب سے پہلے۔ دوسری حکمت یہ ہے اس سلسلے میں کہ خداوند عالم واقعی دوسروں کے فیض سے بے نیاز ہے، کوئی بھی اس کی ذات کو فیضیاب نہیں کر سکتا ہے، یعنی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اسے کچھ عطا کر سکے، دے سکے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پروردگار عالم بالکل جو ہے وہ بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر دوسروں کا حق بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا حق، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے اس چیز کے اور ان تمام چیزوں کے مہیا کرنے کے سلسلے میں میں خود مستقل ہوں ذاتی اعتبار سے، اور اس میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو پھر کسی کا حق بھی نہیں ہمارے گردن کے اوپر آتا ہے۔ یہی صورتحال پروردگار عالم کی ذات کے لیے کہ جب خداوند عالم مستقل ہے، واجب الوجود بالذات ہے، اور وہ کسی کی بھی جو نصرت کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے فیض کا محتاج نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جب کسی کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا میں جتنے بھی بندے پائے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی اللہ کے فیض اور اللہ کی عنایتوں کے لائق یا اللہ کی عنایت کے مستحق بھی نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اب اللہ کو ہمیں وہ ساری چیزیں دینا چاہیے اور وہ تمام چیزیں مہیا کرنی چاہیے، اور ہم جو کچھ طلب کریں وہ اللہ کو دے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں پاتا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ، تو جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ اس کا فضل ہے، کوئی حق نہیں بنتا جس کی بنیاد پر پروردگار عالم ہمیں عطا کرے۔ تو جب کوئی حق نہیں بنتا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں ان تمام امور سے تمسک کرنا پڑے گا کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم کا فضل اور خداوند عالم کی عنایت شامل حال ہو سکے، اور ان تمام امور میں سے جن سے ہم تمسک کر سکتے ہیں وہ ایک ہے نصرت پروردگار، یعنی دین کی مدد کرنا، دین کی نصرت کرنا، اور جب دین کی نصرت کریں گے تو اس طریقے سے ہم لطف پروردگار اور عنایت پروردگار کے مستحق ہو سکیں گے۔ اس اعتبار سے آپ ملاحظہ کریں کہ دیکھیں خداوند عالم نے اس عنوان سے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ان تمام مقامات اور ان تمام موارد کو، ان تمام جگہوں کی نشاندہی کی ہے کہ خداوند عالم اپنی نصرت کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے، جس کی طرف ہدایت کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ ان تمام اوامر اور ان تمام نواہی کی طرف ہدایت کرنے والے، اور اسی کے بعد آپ کے اہل بیت حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو دین کی حفاظت اور قانون اسلام کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لیے معین فرمایا ہے۔ یہ چیز پیغمبر اسلام کے بعد اب یہ حفاظت کرنے والے ہیں، تو اب ہم کو ان کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح ہر زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ خداوند عالم ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور کسی کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو پھر جب کوئی حق کسی کا اس کے گردن کے اوپر نہیں ہے، یعنی اللہ کے اوپر نہیں ہے کوئی حق، تو پھر اس اعتبار سے اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کے عنایت کے لیے، اللہ کے لطف کے لیے کوئی حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا اسے کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس کی بنا پر یہ استحقاق اور یہ حق حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان تمام مقامات کی نشاندہی کر دی ہے، اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو ان کی جگہ، ان کی جانشینی کے عنوان سے تعارف کرایا ہے۔ اس اعتبار سے ہر زمانے میں اس عنوان کا، یعنی نصرت دین کا، نصرت پروردگار کا حقیقی مصداق وہ وجود ہے اور وہ ہستی ہے
کہ جو دین کی حفاظت میں، شریعت کی حفاظت میں اللہ کی طرف کا ولی اور اللہ کی حجت کہلاتا ہے۔ اور آج روئے زمین کے اوپر سوائے پیغمبر کے آخری فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین کے اوپر نہیں ہے جو کہا جا سکے کہ حجت خدا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا وہ آخری وارث ہے، پیغمبر کا وہ آخری فرزند ہے، وہ دین و قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہی تو جب وہ آخری فرزند دین خدا کے ولی اور حجت پروردگار کے عنوان سے ہے، تو آج اس کی نصرت کا بہترین مصداق یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کرنے کے عنوان سے خود ولی و خدا کی مدد کریں، خود ولی پروردگار کی نصرت کریں۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد کر سکیں گے، اور جب اللہ کی مدد کا عنوان صادق آ جائے گا تو پھر پروردگار عالم اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ جس میں اس نے حکم دیا ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اور دوسرا صلہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دین کے اوپر ثابت قدم بنا دے گا۔ اس عنوان سے دیکھیں ہمارے ہاں اسلامی روایتوں میں بھی بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ جن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں یہ بحث کے خاتمے کا حصہ قرار پائے گا، جس میں روایت ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال لامیر المؤمنین علیہ السلام، پیغمبر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا انما مثلک، اے علی تمہاری مثال مثل قل هو اللہ احد، وہی مثال ہے جو قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً، بے شک جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَ قرآن، گویا اس نے 1/3 قرآن کا 1/3 اس نے پڑھ لیا، اور 1/7 کی تلاوت کر لی اس نے۔ وَمَنْ قَرَأَهَا، اور جس نے سورہ توحید کی یعنی سورہ قل هو اللہ کی مرتين 2 مرتبہ تلاوت کی، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَيِ القرآن، گویا اس نے قرآن کا 2 حصہ پڑھ لیا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا، اور جس نے سورہ توحید کی 3 مرات 3 مرتبہ تلاوت کی، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ القرآن، گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا اور پورے قرآن کی تلاوت کر لی ہے۔ فَكَذَلِكَ، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّكَ، اے علی جس نے آپ سے محبت کی، بِقَلْبِهِ، اپنے دل سے، كَانَ لَهُ مِثْلَ ثَوَابِ ثُلْثِ الْأَعْمَالِ الْعِبَادِ، اس کو تمام بندوں کے اعمال کے ثواب کا ایک حصہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَنَصَرَكَ بِكَ بِلِسَانِ وَنَصَرَكَ بِلِسَانِ، اور جس نے آپ کی نصرت اپنے دل کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے کی، كَانَ لَهُ مِثْلَ ثُلْثَيِ ثَوَابِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، گویا اس کو دنیا کے تمام بندوں کے اعمال کا 2 حصہ ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَنَصَرَكَ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور جس نے اے علی آپ کی نصرت اپنے دل، یعنی جس نے آپ سے محبت کی اپنے دل کے ذریعے سے اور اپنی زبان سے آپ کی نصرت کی، اور اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی، گویا اس کو پورے بندوں کے اعمال کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی مدد کرنے کا ثواب جو انداز پیغمبر اسلام نے فرمائے وہ ہے کہ جو شخص بھی اے علی یعنی اہل بیت علیہم السلام جو تم سے محبت کرتا فقط اور فقط قلب کے ذریعے سے، وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نصرت کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے، یہی نہیں جو شخص قوت رکھتا ہے، جتنی مقدار میں استطاعت و قدرت رکھتا ہے اس کو اتنی مقدار میں نصرت کرنا چاہیے اہل بیت علیہم السلام کی۔ ایک شخص ہے کہ جو صرف اور صرف محبت کر سکتا ہے، اس کے آگے نہیں انجام دے سکتا ہے، تو اس کے لیے کہ وہ اپنے قلب سے دل سے محبت کرے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں اس سے زیادہ
کہ اہل بیت علیہ السلام سے دل سے محبت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے بھی محبت کر سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے نصرت کر سکتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ زبان، تو جو یہ عمل انجام دیتا ہے اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے ان کی نصرت بھی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی وہ نصرت کرتے ہیں. یعنی جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے تو ان کی نصرت کرتے ہیں. ہر اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے جب مولا حکم دے جنگ کرنے کا تو جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. جب جہاد کا حکم دیتے ہیں امام علیہ السلام تو اس وقت معصوم امام کے حکم سے وہ آگے بڑھ کر کے نصرت کرتے ہیں اسلام کی. اور اس کے بعد جب کوئی مرحلہ کسی کی نصرت کا، خود چاہنے والوں کی نصرت کا، غریبوں کی نصرت کا مرحلہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو شخص قلب سے محبت رکھتا ہے، زبان سے نصرت کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے نصرت کرتا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے اس کا اجر دیا جاتا ہے. لہذا جب پیغمبر اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر خداوند عالم نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی نصرت کرے گا اس کو اتنا ثواب عطا کیا جائے گا. تو نصرت خدا سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنا ہے. اور اس زمانے میں اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے روش اور بہت سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نصرت کر سکتے ہیں. خاص طور سے زمانہ غیبت میں امام علیہ والسلام کے چاہنے والوں کی نصرت کرنا، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کی روش کیا ہو سکتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگارہ بحق الزہرا بیہا وبعلو بنیہا والسر المستودع معبود، ہمیں اللہ کے دین کی نصرت کی توفیق عنایت فرما اور امام زمانہ کی مدد اور نصرت کی توفیق بھی عنایت فرما بحق محمد والہ طاہرین.